السلام علیکم. عید کا پہلا دن ہے, 8 بج چکے ہیں اور آپ اب تک دیکھ رہے ہیں اور اب تک آپ کی عید کیسی گزری. اور آج ہمارے اس پروگرام میں مہمان کون ہیں ان کا ہم آپ سے تعارف کرائیں گے. پہلے جو ہمارے مہمان ہیں وہ مہمان کم اور میزبان زیادہ ہیں. وہ ہیں پاکستان کی ایک ایسی اینکر پرسن جنہیں آپ سبھی جانتے ہیں اور جنہوں نے اوور دی ایئرز بہت زیادہ کام کیا اور بہت زیادہ اچھا کام کیا اور سبھی کو پسند ہے. وہ ان کا پروگرام آپ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور ان کے پروگرام میں معلومات کے ساتھ ساتھ آپ کو تفریح بھی ملتی ہے. جب عید کے مواقع ہوتے ہیں تو ان کا پروگرام کنورٹ ہو جاتا ہے اور ان کے پروگرام میں آج ہمیں یہ موقع ملا ہے اور آنر ملا ہے کہ ان کا اتنا جو اچھا ٹاپ کا پروگرام ہے اس میں میرے جیسا چھوٹا سا آدمی انہوں نے کہا کہ آپ اس کو سٹارٹ کریں. تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اور ان کا نام ہے فریہ ادریس. ویلکم ٹو دی شو. تبدیلی آ گئی ہے, تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آج ادھر بیٹھ کے. آج میں آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, آپ بس ریلیکس ہو کے بیٹھیں کیونکہ یہاں پر تو اس سیٹ پہ تو ریلیکس بھائی ہوا نہیں جاتا. مجھے بار ڈر یہ ہے کہ میں پیچھے اگر ہوں گا سیٹ گیری نہ جائے. یہ بیلنس ہم نہیں کیا ہوتا. دوسری ہماری مہمان ہیں, آپ ان کو بھی جانتے ہیں, وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور ان کا باقی تعارف آپ سے فریہ بھی کروائیں گی. لیکن ہم سب کے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ آج اس دن عید کے پہلے دن وہ ہمارے ساتھ ہیں اس پروگرام میں, ان خوشیوں میں شریک ہیں اور آپ کے ساتھ وہ مل کے ان خوشیوں کو منائیں گی. رومینہ خورشید عالم صاحبہ, بہت شکریہ. ویلکم ٹو دا پروگرام. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عید مبارک آپ کو. آپ کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ پروگرام اکٹھے کیے جی, اور آپ کو بھی عید بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی. ہمارے تیسرے جو خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو خوش باش دیکھ کے, ایسے ہم نے آپ لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا. This is very strange for me sitting. ابھی میں آپ سے وہ سوال پوچھوں گا جو آپ ہم سے پوچھتی ہوتی ہیں, پھر پتہ چلے گا. ہمارے تیسرے مہمان جو ہیں وہ بھی میزبان ہیں اور وہ بھی ایک زبردست اینکر پرسن ہیں اور آپ سب ان کو جانتے ہیں. وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ان کا تعارف آپ کو کروائے دیتا ہوں کیونکہ ان کا پروگرام آپ دیکھتے ہیں, کرنٹ افیئرس کا پروگرام کرتے ہیں, کمال کا پروگرام کرتے ہیں. کبھی کبھی تو ان کے جو بریکنگ نیوز ہے یا ان کے پروگرام کے اندر کے جو کلپس ہیں وہ اتنے وائرل ہو جاتے ہیں کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. سنبھالنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ باقی تمام چینلز پھر ان کو استعمال کرتے ہیں اور ان کا نام ہے عادل شاہ زیب. آج تو تھینک یو. نہیں وہ تو ہے لیکن آج جدھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ سارے بدلے ہم مجھ سے اور آپ سے ایک ساتھ میں لینے والے ہیں. عادل بھی بیچ میں آ گیا, آج آپ کو موقع مل گیا. عادل, لوگ پارٹیاں تو چینج کرتے ہیں, چینل کیوں چینج کرتے ہیں یار؟ یہ اب فیصل بھائی بات آپ کو بتاؤں, پچھلے دنوں شاہد افریدی آیا میرے شو جی, تو میں نے ان سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ آپ اتنی ٹیمیں کیوں چینج کرتے ہیں. میں نے جو بھی سوال کیا مجھے کہتا ہے پہلے تو آپ کو ڈان مبارک ہو, یہ آپ لوگ جو چینل چینج کرتے ہیں میری ٹیم پہ تو اعتراضات ہوتے ہیں, آپ کیوں چینل چینج کرتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے دیکھیں کیریئر میں بعض اوقات ایک کیریئر پروگریشن بھی ایک ہوتی ہے. پارٹیز کے اندر البتہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ فرض کریں ڈسٹرکٹ میں سیکٹری اطلاعات ہیں, پھر آپ صوبے میں بن جاتے ہیں, پھر آپ مرکزی میں آ جاتے ہیں. ایسی پروگریشن تو اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں چینلز کے ساتھ. چینل میں انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پروگریشن آپ 10 میں سے 8 میں نہیں کرتے, آپ اسی سلاٹ میں جو زیادہ اچھا چینل ہوتا ہے اس میں چلے جاتے ہیں. اینڈ اینڈ آف دا ڈے ایک بات میں سب کو کرتا ہوں جو ذرا لائٹ سی بات ہے, منی میٹرز. اچھی آفر چانس سے آج بندہ چلا جاتا ہے. میں 6 سال سے اب تک کے ساتھ ہوں. 6 سال ہو گئے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں مستقل مزاج ہیں آپ. مستقل مزاج ہیں. جی, مستقل مزاج ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے عادل, آپ نے جو بات کی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں لوگ ہوتے ہیں وہ ایک نظریے کی وجہ سے ہوتے ہیں, تو وہ جب پارٹی چینج کرتے ہیں تو ایک سوالیہ نشان ضرور ہوتا ہے. سوال بنتا بھی ہے, ان سے نہیں بنتا کیونکہ پروفیشنل فیلڈ میں آپ ہیں تو پلیٹ فارم آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا جو پروگرام ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. موسٹلی چینلز کا تو ایک ہی ہے, مطلب اوور آل ون پروفیشنل چینل ٹو انادر پروفیشنل چینل, جہاں وہ کمفرٹیبل ہیں, ہی ہیز رائٹ ٹو گو. اس کا آپ کی پارٹی تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. میں صرف انگلینڈ کی مثال آپ کو دوں گا, وہاں پہ یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے اگر ایک پولیٹیشین لیبر پارٹی سے اٹھ کے کنزرویٹو میں جا رہا ہوتا ہے. یہاں تو الیکشن سے 1 سال پہلے آدھے لوگ آگے پیچھے روبینہ, آپ بتائیے عید کیسی آپ نے
منائی آج, اور عید کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ کیا کچھ ہوا؟ سب سے پہلے تو فیصل آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک, اور نہ صرف آپ کو بلکہ پورے پاکستان میں جہاں کہیں پہ بھی اہل اسلام عید منا رہے ہیں ان سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں. اور اس موقع پہ بالخصوص طور پہ کشمیر کے اور ہندوستان میں رہنے والے وہ مسلمان بہن بھائی جو عید کی خوشیوں کو اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کرتے, اللہ پاک کرے کہ ان پہ بھی وہ دن آئے. جہاں تک بات ہے میرے عید منانے کی, تو اٹس اے ویری نائس فیلنگ, بہت مزہ آتا ہے. ڈیفینیٹلی عید قربان ہے, اور میری تو اب یہ اس دفعہ سیکنڈ ہے, تو اس لیے اٹس ریئلی نائس. آپ وہ جو قربانی کی ایک فیلنگ ہے, اور اس میں پھر جو ایکچوئل میں سمجھتی ہوں کہ حقدار جہاں کہیں پہ بھی جس کو ضرورت ہو اس تک پہنچانا, اور شیئرنگ اینڈ کیئرنگ, سو اٹس ویری نائس. اور آپ سب کے ساتھ بہت ہی اچھا میسج آپ نے. جی جی نہیں, آپ سوال کے بغیر نہیں رہ سکتے. دیکھیں میں اپنی اوقات پہ واپس چلا جاؤں گا تھوڑی دیر میں, آپ آگے سوال کر لیجئے گا. ابھی میں ذرا میں آپ ہی کے سوال ہوگا. اچھا فریہ, آپ بتائیں اس سیٹ پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں آج, جو تھوڑی دیر میں آپ واپس آ جائیں گی اپنی سیٹ پر, تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج؟ ریلیکس ہیں آپ؟ بہت ریلیکس. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے آپ کو, تو ہم نے اسٹیج پہ بہت دفعہ دیکھا ہے فیصل صاحب, آپ ایسے ہی تھوڑا سا ہمبل ہو رہے ہیں. صرف جو تعارف آپ خان صاحب کا جیسے کراتے ہیں, آپ نے میرا بڑا اچھا تعارف کرایا, تھینک یو. وہ کیا بہت زیادہ دل سے آتا ہے, وہ کتنے سے آتا ہے, وہ ایسا تعارف ہوتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے. واقعی بڑا, آپ اس کو مجھے یاد ہے اسپیشلی جو آپ نے ادھر USA میں کرایا تھا تعارف, آپ بہت جذباتی ہو کے تعارف کرواتے ہیں. سامنے کوئی بندے اس میں 30-40 ہزار 1 لاکھ تک بندہ چاہیے ہوتے, 4 بندے 5 ہم بیٹھے ہوئے, کیا آپ کو میں تعارف ابھی 30-40 ہزار بندے لے آئیں تو آپ پھر ویسی تعارف دیکھیں, وہ ایک ایمبیانس بنتا ہے نا, اور اس میں پھر جوش جذبہ, پھر اس کی اپنی ایک ہوتی ہے, پھر سیمینار اگر کوئی ہو اس کا اپنا ایک ہوتا ہے. اس قسم کا پروگرام جو سوال آپ نے پوچھنا ہے, کیونکہ پھر ہم آپ سے پوچھیں. بڑی ینگ ایج سے خان صاحب کے ساتھ ہے نا, تو اس وقت سے جو مطلب فرام ڈے ون, right? You've never spent even a single day in any other political party. نہیں, مجھے تو نام بھی نہیں آتا تھا. اچھا, اس کی کیا مطلب, why عمران خان؟ I tell you what, سوال خیر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بار بار, عادت سے مجبور ہیں. کیا کریں, کوشش کر رہے ہیں خاموش بیٹھنے کی, لیکن جواب کے بغیر سوال ہی نکلتا ہے. میں اس کا جواب میں چلیں آپ کریں, اس کا جواب تو مجھے بتائیں آپ عید کیسے عادل, جو ظاہر ہے پروگرامز بھی ہوتے ہیں, آج بھی آپ ایک پروگرام میں ہیں, ڈیوٹی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے, پھر فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے, تو آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ عید دیکھیں obviously ملنا ملانا تو رہتا ہے, لیکن چوتھی ویو, فورتھ ویو پھر کووڈ کی آ رہی ہے, so we all have to be very careful, especially with Delta variant اور وہ سارا. عید ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں آپ تھوڑا سا سوئچ آف کر کے نا, you can spend with your immediate family, اور یہ ان کا ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ جتنا ٹائم میں گزار سکوں, جب تک کہ کوئی ایمرجنسی کال چینل سے نہ آ جائے, جی آپ پہنچیں فوراً, فلاں ہو گیا, ٹمکا ہو گیا, بیپر پہ آ جائے, پری ریک آپ نے کیا ہوا ہے. پھر جو قریبی دوست آپ کے ہوتے ہیں, سو یہ عید کا ایک جو پیریڈ ہوتا ہے نا, اسپیشلی ایز اے جرنلسٹ, مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ سال میں 2 یہ ایسے تہوار ہیں where I can be myself, where I can be around my parents اور میرے جو بیسٹ فرینڈز ہیں ان کے اراؤنڈ. otherwise you don't get time. اب آپ میں کوالٹی ٹائم دینے کے لیے یہ ایک ہے, تو میری پرائورٹی یہی ہوتی ہے. سو 365 دنوں میں سے صرف 2 دن ہیں, 200 کہہ رہا ہوں, 2 دن ہیں جس میں آپ کوالٹی ٹائم دے سکتے ہیں. جی, آپ کو اپنے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے, بہت بڑا ایک پرابلم ہے. صرف 2 دن, وہ اس کا ایک ہی علاج ہے, کسی اور پروفیشن میں چلے جائیں. فریہ آپ بتائیے, آپ بھی اتنا پروگرامز آپ کے ہوتے ہیں, اتنی بزی ہوتی ہیں, آرٹیکلز بھی آپ لکھتی ہیں, تو کیسے عید پہ آپ بریک لے سکتے ہیں؟ کیونکہ عید پہ تو آپ کے زیادہ کام ہو جاتا ہے نا. عید پہ ویسے میں ٹوٹل بریک لیتی ہوں. آپ لوگوں کے ساتھ شو کر لیتے ہیں آ کر, وہ مزہ تھا, آج آپ نے کام اور ہلکا کرا دیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عید تو بالکل فیملی کے ساتھ گزارنی چاہیے, اور میں ویسے ہی گزارتی ہوں. سو یہ ایک ٹائم ہوتا ہے, دیکھیں ایک بہت عرصہ پہلے میں نے ایک کورس کیا تھا جرنلزم کا, ایمی ہرڈی ہیں, انہوں نے کرایا تھا. تو ان کی ایک لائن تھی, شی سیڈ کہ جرنلزم از لائک اے شارک,
اٹ ول ایٹ یو. تو یہ آپ نے بچانا اپنے آپ کو خود ہے. سو جو بریک کب دینی ہے, آپ نے کب ٹی وی آف کر دینا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جیسے عادل کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا, لیکن تھوڑا سا ٹائم آپ کو اس میں سے نکالنا پڑتا ہے. سو بیلنس آؤٹ کرتی ہوں. آئی تھنک خواتین کو کرنا پڑتا ہے, یہ کمپارٹمنٹلائز کرنا پڑتا ہے. زبردست بریک کا انہوں نے ذکر کیا. اب تک تو میں تھا آپ کے ساتھ, اور اس کے بعد جو ہے وہ فریہ آپ کے ساتھ. میں اپنا سی وی جو ہے یہاں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر آپ کو پسند آیا اب تک والوں کو تو پلیز سی وی کنسیڈر کر لیں. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی, لیکن یہاں پہ ہوں گی اس پروگرام کی اوریجنل ہوسٹ جو کہ شاندار پروگرام کرتی ہیں, فریہ ادریس. ویلکم بیک. عید مبارک میری طرف سے ایک دفعہ پھر. فیصل جاوید خان نے آپ سے میرا پروگرام اچک لیا تھا, اس کو کنڈکٹ کیا تھا اور بہت اچھا کنڈکٹ کیا تھا. میں نے کافی انجوائے کیا, سو تھینک یو سو مچ. بٹ ناؤ آئی ویلکم یو آن مائی پروگرام. بل آپ کو بھیج دوں گا, بل بھیج دیں گے آپ اس کو, ٹھیک ہے. اشتہار تو چلائیں گے آپ. نہیں, ابھی آپ نے جیسے کہا ہم آسٹیریٹی ڈرائیو کے اندر ہیں, تو ہم آپ کو شکریہ ادا کریں گے. ایک دن آ کے میں آپ کے جلسے کی کر دوں گی, ٹھیک ہے. ول ڈو دیٹ. سو بارٹر ڈیل کر. سو آپ بتائیں, آپ کو ہم تھوڑا سا ان سے لے لیتے ہیں فیڈ بیک. آپ کا کیا خیال ہے, اگر یہ سوال پوچھنا بھی تھا کہ اگر سیاستدان نہ ہوتے فیصل جاوید خان تو کیا ایک اینکر ہوتے؟ I think he would have made a brilliant host. ہے نا, ہمیں کمپٹیشن مل رہا ہوتا. یہ ہوتا, ہم کہتے ہیں کہ ایک اور پرو پی ٹی آئی اینکر آ یہ ہوتا, ضرور ہوتا. ٹھیک ہے, ویری نائس آنسر. آپ کو کیا خیال ہے کہ اگر فیصل جاوید اینکرنگ نہ کریں, یہ نہ کریں, تیسرا کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, آئی تھنک ہی از گڈ ایٹ دس. بیکاز دیکھیے پولیٹیشین جو ہے نا, کہ وہ ایکٹر بھی ہوتا ہے. وائی ایم سیئنگ دس, ایک ایسا ایکٹر جو ہر جگہ کے لحاظ سے, وہ چاہے خود کسی بھی فیز سے گزر رہا ہو, کسی تکلیف سے گزر رہا ہو, کچھ بھی, لیکن جب اپنے حلقے میں اپنے لوگوں میں جاتا ہے تو وہ انہی کے رنگ میں, انہی کے اس میں کرتا ہے, اور ایکٹر بھی یہی کرتا ہے. تو آئی تھنک ہی از ڈوئنگ گڈ. سو کچھ کوسچنز آپ سے میں کر لیتی ہوں کہ یہ بڑی, ہم ویلکم بھی آپ کو, عید مبارک بھی. بہت آپ نے بڑا بریو ڈیسیجن لیا, اٹس ناٹ این ایزی ڈیسیجن. سو آپ کو عید پہ لونلینس تو نہیں فیل ہوتی, کیونکہ فیملی obviously is not following your religion? تھوڑی سی ہوتی ہے. نہیں, تھوڑی تو نہیں خیر ہوتی. لونلینس تو لونلینس ہوتی ہے. فیسٹیوٹی از دا نیم آف فیملی. دیکھیے فیسٹیول اینڈ فیملی بوتھ آر لائک, فیملی کے بغیر فیسٹیوٹی اس طرح سے نہیں ہوتی. لیکن آئی ایم ہیپی, آئی ایم گلیڈ, کیونکہ سب کو سب کچھ نہیں ملتا. کسی کو زمین نہیں ملتی, کسی کو آسمان نہیں ملتا. لیکن مجھے کوئی ملال کوئی کچھ اس لیے نہیں, بیکاز دیر آر سو مینی پیپل ہو آر ود می اینڈ پریئرز اینڈ لو. سو خود میں خود کو بھی آپ مکمل جب پاتے ہیں تو سب کچھ مل جاتا ہے. کوئی بات, کیونکہ آپ نے سر آپ کی آنکھوں سے یہ الگ نظر آئے گا, فیسٹیول ہماری آنکھوں سے الگ. سو کوئی ایسی بات جو آپ نے نوٹ کی اور آپ نے بڑی اچھی لگی ہو آپ کو ڈیورنگ عید؟ اباؤٹ عید. دیکھیں عید میں ہمیشہ, اس سے پہلے بھی جب بلکہ کچھ پروگرامز ایسے تھے عید کے جو میں نے بیفور امبریسنگ اسلام بھی کیے, تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اور آج بھی یہی کہوں گی کہ کوئی بھی تہوار ہو, دیٹ از شیئرنگ, کیئر. آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور بالخصوص ان کا خیال جو اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. ہم لوگ تو شاید بہت سارے دن جو ہیں وہ عید ہی کی طرح منا رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دن بہت معنی رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں ان لوگوں کو ملنا بہت, ان لوگوں کے ساتھ عید کو بانٹنا بہت ضروری ہے, اور بالخصوص اپنے بڑوں سے ملنا, بڑوں کے پاس جانا, اور فیملی جو ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے. اینڈ آئی تھنک فیملی از یور اسٹرینتھ. اور میری تو خیر اب سارے ہی فیملی ہیں, لیکن یہ ہے کہ یس آئی بلیو کہ ان خوشیوں کو خوشیوں کی طرح منانا چاہیے. باقی گیجٹس تو ہمارے ساتھ چلتے ہیں, اور یہ سب آپ کو بھی یاد رکھنا ہے کہ سب کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے عید کے اوپر. عید کا مقصد یہ ہوتا ہے. سو عادل, آپ کس طریقے سے آئے جرنلزم میں, اور اگر نہ کر رہے ہوتے جرنلزم تو کیا کر رہے ہوتے؟ ان کا تو ہمیں پتہ چل گیا, کچھ نہ کچھ ایسے کر رہا ہوتا کہ وہ جرنلزم سے ریلیٹڈ ہی ہوتا. کچھ نہ آیا ایسے کہ شروع سے I always wanted to be a journalist. Okay, very good. میں گیا, میں نے گریجویشن کی گلاسگو یونیورسٹی سے, پھر وہاں سے میں لنڈن گیا and I joined Voice of America as their UK correspondent. 6 سال ان کے لیے کام کیا. Then I joined BBC London 2013 میں. پھر میں 2018 میں جب ہم نیوز لانچ ہو رہا تھا
تو آئی واز اپروچڈ کہ یار آپ آ جائیں, جو کہ بہت بڑا چیلنج تھا میرے لیے کہ یار انٹرنیشنل جرنلزم چھوڑ کے پاکستان آنا, اور یہاں پہ تو میں نے سنا یہی تھا نہیں سنا یہی ہے کہ یار یہاں پہ تو ایز اے اینکر آپ کو چیخنا پڑتا ہے اور لڑائیاں کرانی پڑتی ہیں. سو اٹ واز اے گیمبل, لیکن آئی تھنک آئی ون دیٹ گیمبل. تو باہر میں رہ کے بہت بھی بڑا جرنلسٹ بن جاؤں نا, وہ مجھے کچھ مسنگ تھا اندر, ٹھیک ہے, یو نو. سو اسی لیے میں واپس آیا. So یہ profession by choice ہے آپ کا, and passion by choice بھی ہے جہاں پر آپ. That's great. So اب ذرا آپ سے کچھ سوال کر لیں, آپ نے کافی مجھ سے سوالات کیے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ تبدیلی کی ہم نے بات کی, آپ کی جماعت تبدیلی کی بات کرتی ہے, اور کیونکہ یو آر ویری کلوز ٹو دا پرائم منسٹر, آپ کو کیا تبدیلی پرائم منسٹر کی ذات میں نظر آئی ہے کہ یہ چینج ہو گئے ہیں؟ ہاں, اچھا سوال ہے. تھینک یو. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر ایک بڑی جو چینج آئی ہے, جو کہ اچھی بات ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اب پہلے قدرے کم, اب قدرے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئے ہیں. یہ آپ کو بھی نظر آئی ہوگی. عمران خان صاحب جب کرکٹ کھیلتے تھے تو ایک چیز ان کے بارے میں بڑی مشہور تھی کہ جو ایروگینٹ ہے, یہ تھی نا, اور وہ ان کی ٹیم کے اندر تو ایک ظاہر ہے وہ ٹیم کا کیپٹن تھے, تو وہ ایروگینٹ تو نہیں تھے, لیکن وہ ذرا لڑکوں پہ سختی رکھتے تھے, ٹائمنگ کی پابندی یا پریکٹس کے اندر یہ وہ, تو ایک غلط ان کی ایک پرسیپشن بن گئی تھی کہ ایروگینٹ. لیکن آہستہ آہستہ ان کی پرسنالٹی کے اندر یہ چیز جاتی رہی, ٹھیک ہے. اور اب یہ ہے کہ پرائم منسٹر بننے کے بعد تو وہ بہت ہی زیادہ جو ہیں کہہ دیں گے بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ, یہ ایک بنیادی تبدیلی جو ہے. ڈانٹتے ہیں خان صاحب؟ جی ہاں, ابھی بھی ڈانٹتے ہیں. تو ڈانٹ کچھ کم زیادہ ہوئی اتنی ہے؟ نہیں, ڈانٹ دیکھیں آپ کو پتہ ہے 126 دن جو دھرنا تھا ہمارا, اس میں مجھے بڑی ڈانٹیں پڑی. سب سے زیادہ اچھا ذرا بتائیں کیسے ڈانٹتے ہیں خان صاحب؟ کیسے ڈانٹتے ہیں؟ نہیں, میں یہ کر کے تو نہیں بتا سکتا کیسے ڈانٹتے ہیں, لیکن وہ جب ڈانٹ رہے ہوں تو بندہ بالکل ہی مطلب یہ آپ بہت ہمیں نیشنل انٹرسٹ کی بات بتا رہے ہیں, ذرا بتائیں کیسے ڈانٹ پڑتی ہے عید پہ. نہیں آپ فری, آپ اتنے عرصے سے آپ دیکھ نہیں, مجھے تو پتا ہے, لیکن میں پھر بھی پوچھ رہی ہوں. بس ایسے ہی کہ مطلب نہیں, یہ مطلب کافی ڈانٹ دیتے. کیا کیا ہے یہ, کیسے کر لیا, ایسے کہتے ہیں؟ نہیں بس آپ کو بس یہ رہنے دیں, پردے کی بات ہے, پردے میں. میری ڈانٹ تو سب نے دیکھی ہے, وہ دھرنے میں مجھے کنٹینر ایک دن بیچ ہمارے پروگرام کے ڈانٹ پڑی تھی. ہاں, اس وقت کوریج میرے خیال میں صرف اب تک پہ ہی ہو رہی تھی, باقی سوچ اب کر گئے تھے. لیکن ان دنوں میں مجھے آخری دن جو دھرنے کے تھے ان سے پہلے ایک چیز پہ ڈانٹ پڑی تھی. میں نے ایک کلپ چلایا تھا, وہ ارریلیونٹ سا تھا, اور وہ اس پہ ڈانٹ پڑی تھی, کافی شدید ڈانٹ پڑی تھی اور پڑتی رہی تھی. ٹھیک ہے, تو اب آپ کلپ چلاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہو. یہ آپ کو پروڈکشن میں بھی چانس مل سکتا ہے تو, اگر آپ کی یہ ٹریننگ ہو چکی ہے. بتا رہے ہیں کہ پروڈکشن بھی میں نے not just an anchor, you can also. No, I was professionally, تو میں نے 17 سال یہی جاب کی تھی, برانڈ مینجمنٹ اور ایڈورٹائزنگ اینڈ پروڈکشن. رائٹ, تو وہ تو کیا ہوا, لیکن وہ جو آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی میں اکثر لوگ کہتے ہیں وہ آپ سیاست میں بھی تھے اور آپ کہتے ہیں آپ یہ بھی, تو بھائی پی ٹی آئی میں تو سارے ہی پارٹ ٹائم پولیٹیشین تھے. ڈاکٹر عارف الوی جو ہمارے صدر ہیں وہ بھی پارٹ ٹائم پولیٹیشین تھے, اور سارے لوگ پارٹ ٹائم پولیٹیشین تھے نا. 2008 سے پہلے اصلی پولیٹیشین ہے وہ تو بعد میں آئے نا, پھر جی 30 اکتوبر کے بعد آئے, وہ تو 2011 کے بعد آئے. اس سے پہلے تو سب پارٹ ٹائم پولیٹیشین تھے. تو یہ آپ کو بڑے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ, اور ریزنٹمنٹ کچھ لوگوں نے تو کھول کر دکھائی, لیکن کیا آپ کو بھی فیل ہوتی ہے کہ جو بعد میں لوگ آئے ان کو زیادہ اہم جگہ مل گئی؟ ویسے سیاسی بات ہوگی, عید پہ بات کی. ہاں, عید پہ تو ایسی بات, لیکن ایسے کر لیں, کوئی ایسا نہیں ہے, میرا نہیں خیال. دیکھیں جتنے ہمارے پرانے جو لوگ ہیں نا, ان کو بھی کی سلاٹس ملے ہیں, ایسا نہیں ہے. مثال کے طور صدر ہمارے گورنرز بلکہ دونوں کے پی کے بھی اور سندھ کے بھی پرانے پی ٹی آئی ہیں, پرانے. اور اسپیکر ہمارا جو ہے وہ پرانے اسد کے اثر, وہ بھی شروع سے, اور وفاقی وزراء کے ہی ہیں جو شروع سے. ڈپٹی اسپیکر جو ہمارے قاسم سوری ہیں وہ بھی پرانے پی ٹی آئی کے. آپ دیکھیں یہ مین, ان کو آپ پرانا کہتے ہیں, کس کو, ان سب کو پرانا, تو نیا کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں نا جو پارٹی میں شروع سے نہیں تھے, جو ابھی آپ نے
आपने बड़ी खूबसूरती से इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आपने कहा एक था प्री 2011 और एक था पोस्ट 2012 या 11, तो वो आपके सामने है। ठीक है, वो जो बाद में लोग आए हैं वो पुराने पीटीआई के पुराने नहीं है। कैबिनेट आ जाती है वैसे, नहीं आती ना, यही तो मसला है ना। अच्छा, आप दोनों नए पुराने में फंस के नाम कोई नहीं लेना। मेरा नाम ले लिए, मैंने नाम ले लिए पुरानों के नाम ले लिए, नए के नाम ऑब्वियस है। तो मतलब जो सबको पता है 2011 के बाद पार्टी। अच्छा 2011 को भी अब 10 साल हो चुके हैं ना, ये भी पुराने हो गए, ये भी पुराने हो गए। जहांगीर तरीन नए पुराने, देखिए ना जहांगीर तरीन जो है वो 2011 के बाद आए थे। What do you think? तो 10 साल, एक डेकेड हो गया। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, पीटीआई को जो सफर था इक्तदार में आने से पहले का, वो 22 साल का था। ठीक है, तो 22 साल में अगर कोई 40% ऑफ द टाइम वहाँ पे है तो वो भी फिर पुरानों में शुमार हो सकता है। ठीक, मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई को 3, मेरे साथ ज्यादा लंबी बात होगी, बाकी नून लीग में तो खैर वो पुराने नए वो ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। 3 फेजेस में आप डिवाइड कर सकते हैं पीटीआई को। एक फेज है वो 96 से लेकर के 2011 तक का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो मीनारे पाकिस्तान जलसे तक का, ये एक फेज है। दूसरा फेज है 2011 से लेकर के 2014, ठीक है, तो खुद पीएचडी है पीटीआई। उसके बाद पॉलिटिक्स में पीटीआई, फिर 2014 के बाद, और अब ये जो फेज है मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट में आने के बाद का फेज आप कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं इसको। लेकिन 3 बुनियादी फेजेस जो है ना बिफोर कमिंग इनटू पावर, एंड यू बीन पार्ट ऑफ ऑल 3 ऑफ देम। चलिए इस पे आपको मुबारक देते हैं। मीना, आपने क्यों पीएमएलएन ज्वाइन की? आपकी है फैमिली में सियासत? नहीं जी, मेरी फैमिली में जो फैमिली मेरी थी उसमें कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं था। मेरा एक्चुअली ऑल्दो फ्रॉम 2005 मैंने पीएमएलएन को ज्वाइन किया था, और उसके बाद आई बिकम द यूथ जनरल सेक्रेटरी फॉर माय सिटी गुजरांवाला। एंड उस पे ये हुआ था कि आई वाज बीन आस्क्ड लाइक क्या मुझे पार्टी का होता जो है उस पर काम करने के लिए, बिकॉज मेरी जिस तरह से काम था और डीलिंग थी तो उस पर मुझे कहा गया। दैट टाइम दे आस्क्ड मी टू बिकम द प्रेसिडेंट फॉर मिनॉरिटीज़, विच आई हैव रिफ्यूज, बिकॉज मेरे नज़दीक जो है कोई भी पॉलिटिक्स या पाकिस्तान, व्हेन इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो फॉर मी देयर इज नो मिनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद रैपिड फायर है। आई हैव गॉट अ फ्यू क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस ईच, विल कम बैक एंड डू दैट राइट आफ्टर ब्रेक। ईद मुबारक टू एवरीवन। काफी सीरियस हमारा शो हो गया, हमने कहा थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं, लेकिन रैपिड फायर में जवाब फौरन देना है, सोचना नहीं है फिर, ठीक है? ये सोच लिया, हाँ, वी हैव टू डू इट क्विकली। इतना मुश्किल सवाल नहीं, आसान है। सो आदिल शाहजेब, सोशल मीडिया या नॉर्मल मीडिया? ट्रेडिशनल मीडिया? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, ओके, गुड। इमरान खान तब्दीली से पहले, इमरान खान तब्दीली के बाद? तब्दीली से पहले। तब्दीली से पहले, ओके। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ? Realistically speaking, शहबाज शरीफ। Realistically speaking, otherwise, ideally? Ideally नहीं, मेरे ख्याल में way forward, I think for PMLN right now in current circumstances is शहबाज शरीफ। Okay, so मरियम नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो सर? यार ये कितना मुझे फंसा रही है। नहीं, इन वर्ड में फिर आप बताएं ना कि क्या। नहीं, दोनों लीडर हैं। मरियम नवाज इज द क्राउड पुलर, और आई थिंक बिलावल इज sort of like more charismatic in certain ways, is not crowd puller. तो मैं ये 50-50 पे जाऊंगा। Okay, very very well played। अब आखिरी बताते हैं, हम न्यूज़ या डॉन न्यूज़? 100% डॉन। Okay, अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, डॉन is a brand when it comes to Pakistani journalism for certain reasons. जिस तरह एक BBC है ना इंटरनेशनली, एक रिप्यूट है, there is मतलब something you can relate। It's an old। और हम न्यूज़ is of course मैं उसका वो तो नहीं कर सकता, लेकिन हम is a very good platform and channel to work for।
سیلری ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوگی. اوکے چلیے دیٹس گڈ ٹو ڈو دیٹ. میسج فار سم ون. جی ویسے یہ ہم سب کو میسج دیں گے کہ سیلری جو چینلز دیتے ہیں اینڈ وی آر ہیپی کہ ہمارا چینل بھی اسی طریقے سے سیلری کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے جو پروگرام کے شروع میں سیگمنٹ کیا اس کی سیلری مجھے ٹائم پہ مل جائے گی. سیلری آپ کو سیگمنٹ کی سیلری چاہیے پلیز نوٹ کر لیں. ہم نے آپ کو بارڈر ٹیل کی آفر کی ہوئی ہے, وہ پہلے ہم نے کلیئر کر دیا ریکارڈ. اب سے آپ ریڈی ہو جائیں, آپ کی طرف ہم آ رہے ہیں, پہلے آپ کی طرف آ جائیں. چلیں جی رمیہ صاحبہ آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ تھوڑا ڈفرینٹ سیگمنٹ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی ہم نے امیجن کیا ہے کہ آپ کی وہ کن پٹی کے اوپر ایک پسٹل رکھی ہے اینڈ یو ہیو ٹو آنسر ون. ٹھیک ہے, ایک ڈیسیجن آپ نے لینا ہے. دو تین کوشچن جو ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ نہیں میں اس میں ڈیسیجن نہیں لے سکتی, رائٹ. سو آپ کو نون لیگ اگر چھوڑنی پڑ جاتی ہے اور دو پارٹیز آپ جوائن کر سکتی ہیں, ایک پی ٹی آئی ہے ایک پیپلز پارٹی, آپ کون سی جوائن کریں گے؟ دونوں نہیں. اچھا تو آپ شوٹ. اوکے یہ کیا ریپڈ فائر ہمیں پھنسا دیا آپ نے اور ان کو یو مووڈ آن ٹو دی نیکسٹ کوسچن. تیسرا کوئی بتا دیں. ہاں ایگزیکٹلی. نہیں دیکھیں نہیں بالکل بھی نہیں. تو آپ نے کہا کہ آپ نے نون لیگ میں رہنا, جو مرضی ہوتی ہے کہ سوچ لیں آپ. سوچ لیا. اچھا اب ایک نون لیگ کے اندر رہتے ہوئے سوال ہے, آپ کو ایک کو لیڈر ماننا ہے, مریم نواز یا حمزہ شہباز؟ مریم آف کورس. آپ کو تمام اپنی پارٹی میں سے نہیں, آپ کو دو پولیٹیشنز بتا دیں جو آپ کو بہت پسند ہے, ناٹ فرام دی پارٹی. ناٹ فرام دا پارٹی اوور آل آج تک یا ابھی کوئی دو لوگ. آف کورس آئی بلیو پاکستان میں قائد اعظم سے بہترین کوئی شخص دوبارہ نہیں ہے. ٹو پک ٹو پیپل آپ سوچ لیں فیصلہ. بے نظیر بھٹو. اوکے سو ٹو پیپل یو ہیو پکڈ اپ. قائد اعظم. بٹ یو مجھے کہنا چاہیے تھا ابھی کے پول میں سے کرے, لیکن چلے ابھی کے پول میں سے بھی کہتے ہیں. شہباز شریف نواز شریف والی آپشن ہے, وہ بھی دے دیں میں کہہ رہی ہوں. بتا دیتے ہیں ابھی کے پول. بتا دیں نواز شریف یا شہباز شریف. آف کورس نواز شریف, کیونکہ وہ نہیں ابھی کے پول میں سے, ابھی کے پی ایم ایل این میں سے یا پی ایم ایل این میں سے نہیں. پی ایم ایل این کے علاوہ زندہ لوگوں میں سے بتائیں دو. زندہ اوکے. پیپلز پارٹی میں سے اگر میں سمجھتی ہوں, مجھے جو پسند ہیں ایز اے پولیٹیشین, شازیہ آئی ریئلی لائک شازیہ مری. ٹھیک ہے. اور پیرا صاحب اچھے نہیں, اور نہیں سبھی اچھے ہیں, لیکن آپ نے کہا, اور مجھے پی ٹی آئی سے یاور بھائی بہت اچھے لگتے ہیں, سید یاور بخاری. اوکے سو فیصل صاحب آپ سے کچھ کوشچنز ہیں, بتائیں پی ٹی آئی کے بعد آپ نے کون سی دو پارٹیز جوائن کرنی ہے؟ ایک پارٹی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این؟ مجبوری ہے. میں تو ٹریڈیشنل سیاست میں تو آیا ہی نہیں نا, تو میں تو پارٹی میں ایک پارٹی سلیکٹ کریں. آگے بتاؤں ویکینڈ پارٹی. یہ پارٹی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے گڈ آنسر. دیٹس ناٹ اے بیڈ آنسر. سو آپ یہ بتائیں, واٹ ڈو یو تھنک زیادہ سیاستدان کرپٹ ہیں یا یہ پرسیپشن ہے؟ کرپٹ ہیں. پرسیپشن تو دیکھیں نا, پرسیپشن تو اسی لیے بنی اور صحیح بنی ہے کہ نواز شریف بیمار تھے یا نہیں تھے, کوئی پوچھ رہے. وہ تو سب کو یہ بہت ہی آسان سوال ہے. جب وہ جا رہے تھے تو وہ سب کے سامنے تھا کس طرح سے گیا, اور جب جہاں وہاں پہ پہنچے تو ایک دم آب و ہوا. بیمار تھے کہ نہیں تھے؟ یس اور نو؟ نو. سو اوکے ٹھیک ہے, آج آپ نے مان لیا. یہ بتا دیں کہ دو لوگ ہیں, آپ ایک کو بچا سکتے ہیں, دس از اے لائف سیونگ سچویشن, تو کس کو بچائیں گے, بلاول بھٹو کو یا مریم نواز کو؟ دونوں کو بچاؤ. کیسے ایک کو بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر ایسی سچویشن ہے کہ میں نے ان دونوں میں سے ایک کو پک کرنا ہے, ہاں, تو میں کہوں گا بلاول کو کہ آپ کو میں نے بچا لیا, اب آپ مریم کو بھی بچائیں. دو لوگ ایسے بتا دیں دوسری پارٹی سے زندہ ہوں جو ابھی جو آپ کو پسند ہو اپنی پارٹی میں نا. دیکھیں پیپلز پارٹی میں اعتزاز احسن صاحب ہیں, برملا اچھی گفتگو کرتے ہیں, جو دل میں ہوتا ہے سیدھی بات کرتے ہیں, ان کے تجزیے بھی ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں. اور پی ایم ایل این میں مشاہد حسین سید جو ہیں, he speaks very well. اور اگر فرض کریں بیکاز یو آر کلوز ٹو دا پرائم منسٹر, کبھی کارڈیل حالات ہو نہ ہو کوئی پولیٹیکل رائیولری, آپ فرض کریں کال پہ نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب بات کر رہے ہوں, تو کیا بات ہوگی؟ آئی تھنک نارمل سچویشن میں بھی عمران خان صاحب نواز شریف صاحب سے یہی پوچھیں گے کہ بھائی یہ کیا کیا تم نے ملک کے ساتھ. عید مبارک ہی کہہ دیں گے, یہ تو کہہ دیں عید مبارک. عید مبارک مشکل ہی ہے کہیں گے ویسے, مجھے لگتا ہے. آپ کو میں کیا بتا سکتا ہوں جی, مجھ سے آپ پوچھیں میں کیا کروں گا وہ تو الگ, مجھے کیا پتا وہ کیا. اور نواز شریف صاحب کیا کہیں گے اگر ایک نارمل سچویشن ہو؟ نہیں, میں جتنا اپنے لیڈر کو جانتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ
ہر حالات میں بات کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب چائنا کا پریزیڈنٹ آیا تھا, جب پی ٹی آئی نے, آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے وہ کافی کریٹ ہوا سین جس میں چائنیز پریزیڈنٹ نہیں آ سکا, پھر لیکن جب دوبارہ آئے تو میاں صاحب نے گزرتے بڑے لائٹر نوٹ میں عمران خان صاحب کے ساتھ بات کی تھی. سو ان دا لاسٹ سیگمنٹ ہم آپ کو کچھ تصویر دکھا رہے ہیں, اور جو پہلے پہچانے گا آپ کا ایک گفٹ واؤچر ہے, دوسرا گفٹ واؤچر بھی آپ کو ہے. مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہی. یہ کس نے, میں نے بتانا, جو مرضی بتائیں. آصف زرداری ہے نا, آصف زرداری صاحب ہے. لیکن مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہی. لیکن ان کی شادی کی تصویر ہے میرا خیال سے. ہاں بھائی کیمرہ آ رہا ہے. Why would you think کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا؟ یہ بابر اعظم ہے. ہاں بھائی مجھے تو بابر اعظم. نیکسٹ پکچر. وہ چھوٹی تصویر نکالی ہے اس میں. یار یہ تو کوئی قریب کریں نا اگر اس کو, ٹو فار اینڈ یا اس کو زوم ان کر سکتے ہیں. زوم ان کریں بھائی. ان کے گھر والے بھی نہیں پہچانیں گے قریب تو. یوسف رضا گیلانی, یہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں. یس گیلانی صاحب. اوکے گیلانی صاحب, بڑا صحیح پہچان لیا. جی یہ کیا بات ہوئی. کرکٹر ہے, بڑی کیوٹ کرکٹر ہے ویسے. ہاں لگ رہا ہے یہ, ہاں احمد شہزاد ہے. Very good. آپ نے احمد شہزاد کو کب سے جانتے ہیں؟ I think I'll sit back. احمد شہزاد ابھی بھی تو اس کی چھوٹا ہی ہے. لیکن I think that's amazing کہ آپ نے پہچان لیا. نہیں, that was really good. اور پکچرز آ رہی ہیں کوئی؟ میں تو ہاری آ رہی ہوں اس میں. کرکٹ تو جنون ہے بھئی اب یہ تو بہت دور ہے, خدا کا واسطہ ہے. ہاں مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ تو بتا دیں کرکٹر ہے یا پولیٹیشین ہے؟ کرکٹر. عمر اکمل ہے. عمر آپ نے بچپن میں سے جانتے ہیں آپ نے تمام کرکٹرز کو کھیلتے رہے ہیں کیا یہ لوگ؟ جی عمر اکمل صاحب ہیں. سو ویل ڈن. کرکٹ میں ایک اور پکچر آ گئی. رومینا پلیز اینک لگائیں. شاہین شاہ افریدی ہے. چلو جی کام ختم ہوا. چلیں گڈ. سو ہم گانا بھی لگا رہے ہیں, ایک گانا پہچان لیں. چلیں رومینا یہ آپ کے لیے, کیونکہ اس کے لیے گلاسز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کان کے لیے تو نہیں کچھ چاہیے؟ تو یہاں سی وی لے کے آیا نا, ایک بندہ امریکہ گیا ہوا سی وی لے کے. چیف صاحب اوکے ویری نائس. بس زیادہ بات نہیں. چیف صاحب جنون گروپ صحیح ہو نہیں. ویری گڈ. اوکے دیکھا, اگر این کی ہوتی تو ہم وہ والے بھی جیت جاتے. یہ سارے گانے آپ نے ڈھونڈے ہیں نا, گانے بتا دیے تینوں نے کچھ نہ کچھ. سو بس عید کے دن آپ نے ہمارے ساتھ گزارا, بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ایک ایک ہمیں بات بتا دیں کہ کیا آپ خاص کام کریں گے عید والے دن. ابھی یہاں سے جا کے آپ تینوں سے یہ سوال ہے. عادل آپ کیا کریں گے؟ قربانی کا جو گن پڑا ہوا ہے وہ میں دھوؤں گا. اچھا ویری نائس, دیٹس ویری ویری گڈ. سو یو ڈو اٹ یور سیلف. ہاں وہ ایک ہی دن ہوتا ہے جب ہم کام کر سکتے ہیں گھر میں. 2 دن ہوتے ہیں سال میں, آپ نے ابھی بتایا. وہ چھوٹی عید میں اتنا کام نہیں ہوتا نا. ہاں بڑی عید میں زیادہ ہوتا ہے. وہ بندوں کے اوپر ذرا زیادہ کام ہو رہا ہونا بھی چاہیے. اس عید کے اوپر ذرا مردوں کے اوپر زیادہ پریشر ہوتا ہے. آپ بتائیں رومینا آپ کیا کریں گے؟ میں تو جی یہی میری پہلے سے پلان بھی یہی کیا تھا, اور ابھی بھی یہی کہ جو گوشت ہے قربانی کا وہ کوشش کریں کہ فریزر اور فریج نہ بھریں. وہ جہاں جہاں جا سکتے ہیں ضرور جانا چاہیے, اور کوشش کریں کہ کووڈ کے دنوں میں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے, بیماری کا باعث نہ بنے. ویری امپورٹنٹ خیال کریں. اور ایک چیز اور کہ عید کے وقت پہ ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیں اور پیار سے ملیں اور دل کے غم و غصے بھول جائیں. نہیں این آر او نہیں ملے گا کیا؟ نہیں میں نے عید کی بات کی. این آر او مانگ بھی کوئی نہیں رہا. میں تو عید کا گوشت وغیرہ تو نہیں, وہ عیدی سینٹر کو ہی دیتا ہوں. تو وہاں جائیں گے آپ؟ تو وہی ہوتا ہے. نہیں ابھی تو نہیں. میں تو سمجھی آپ کہنے لگے میں آپ کو عیدی دوں گا. ابھی تو نہیں. اور مجھے ایسے لگا تھا آپ نے یہ کہا کہ میں ابھی آپ کو رومینا کو 2 خواتین کو عیدی نکال کے دینے لگا ہوں اس کے بعد. ہر عید پہ میں یہ بات بتا, ابھی جو عادل بول رہے تھے کہ کوالٹی ٹائم, تو 1-2 دن کے لیے جب اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیں یا فیملی کے بڑوں کے ساتھ ہیں تو موبائل فون 1-2 دن استعمال نہ کریں. یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے. اور لگے ہوتے ہیں موبائل فون بھی استعمال کر رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں. پلیز ایسا نہ کریں. 2 دن باکس رکھ دیا ہے موبائل فون کا, آپ کی جو مرضی ہے کریں. جب گیسٹ آتے ہیں تو ہم اس کے اندر ڈلوا دیتے ہیں فونز کہ آپ گھر والوں سے کہ آپ جی کیپ اے باکس, اس کے اندر فون ڈال دیں آپ. اوکے, جس نے سننا ہے وہ باہر جا کے, اگر وہ نہیں 2 گھنٹے کا فون نہیں دیکھیں گے کچھ نہیں ہوگا. That's a good idea. While you're traveling in the plane تو بھی تو آپ کو فون نہیں کرنا ہوگا. ہاں تو ٹرائی دیسی آپ لوگوں کے لیے بھی مشورہ ہے کہ ایک باکس رکھ لیں, عید باکس, جس کے اندر آپ اپنے فونز ڈال دیں اور کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے بات کریں. جیسے ہم لوگ call it a black box. اس کے اندر چارجر بھی بلٹ ان ہوگا کہ ادھر بھی فون چارج بھی ہوتا ہے. رائٹ, چلیں یہ اچھا آئیڈیا. سب کو اپنے پاسورڈز بھی لگا لیں فونز کے اوپر. ہمارا
پروگرام ختم ہوتا ہے. Very happy to all of you. Do give me feedback. اللہ حافظ.